حضور فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَن يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ، حضور فرماتے اور میں ہی وہ ہوں جو سب سے پہلے جا کر کے جنت کا دروازہ بجائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، اسی اسے واسطے تھے آخنے چھڈو یہ دنیا کے پیر چھوڑو، یہ پیر چھوڑو اور پیر پکڑو جو ساری کائنات کے پیروں کا پیر ہے، جس نے جا کر کے جنت کا دروازہ بجانا ہے۔ میرے آقا جنت کا دروازہ بجائیں گے، میرے آقا جنت کا دروازہ بجائیں گے۔ وہ جو جنت کا دربان ہے وہ پوچھے گا من دکل باب، دروازے پر کون ہے؟ تو میرے نبی فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں، میں محمد ہوں، میں محمد ہوں۔ وہ دربان کہے گا آگے آپ تشریف لا چکے ہیں، جب سے اللہ نے جنت بنائی ہے اللہ نے مجھے دربان بنایا ہے، اور جب سے یہ جنت بنی ہے اللہ نے میری ایک ہی ڈیوٹی لگائی ہے، اور میری ڈیوٹی یہ تھی، رب کبریا نے حکم فرمایا تھا کہ جب تک میرا لاڈلا پیغمبر نہ آئے تو انہیں دروازہ ہی کوئی نہیں کھولنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی میرے نبی کی عظمت ہے، یہ بھی میرے نبی کی شان ہے، اور امتیوں توڑی بھی عظمت ہے۔ حضور فرماندے نے میں آخری نبی ہوں اور میری امت آخری امت ہے۔ حضور فرماندے نے اور میری امت والیو اسی آئے تے آخر ویچاں جنت وچ اسی سب تو پہلے جاواں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دروازہ بجائیں گے، حضرت آدم سب سے پہلے آئے ہیں، بڑے بڑے انبیاء آپ آخر پر تشریف لے کر آئے، لیکن آپ کی عظمت یہ ہے آخر پر آئے ہیں جنت میں سب سے پہلے، اپنی امت کو ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی کا نسب نامہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کی عظمت بھی اعلیٰ، اور سبحان اللہ میں قربان جاؤں نبی علیہ السلام کا حسن، آپ علیہ السلام کا جمال بھی اعلیٰ۔ میرا دل چاہتے میں آج حضور کی باتیں آپ کو سناؤں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت بڑا ابن عازم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، جب میں نے آپ کا حسن دیکھا، جب میں نے آپ کا جمال دیکھا، تو میں کہنے پر مجبور ہوا کان احسن الناس وجہا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کا حسن نہیں دیکھا، میں نے آپ جیسا دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت حسان نے بھی تو کمال کیا ہے نا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ کائنات کے پروردگار نے بھی اعلان کر کے کہا ہوگا اے حسان کوئی آنکھ میرے نبی جیسا حسین و جمیل دیکھتی تو تب نہ جب میں اپنے نبی جیسا دوسرا پیدا کرتا، اور میں نے اپنے نبی جیسا دوسرا پیدا ہی کوئی نہیں کیا ہے، اور میں نے اخیر کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور میں اپنے نبی اتے حسن دی اخیر کر چھڑیے، اور کیا کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر کہا نہیں یہیں پر بس نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ سے اللہ پوچھتے چلے گئے بتلانا کیسا بناؤں، آنکھیں کیسی بناؤں، چہرہ کیسا بناؤں۔ آپ بتلاتے چلے گئے ہیں، اللہ آپ کو بناتا چلا گیا۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کی قد و قامت کو حضرت برا نے بیان فرمایا، فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ۔ آپ کا جو قد و قامت تھا نہ بہت زیادہ لمبا تھا اور نہ آپ کا قد و قامت چھوٹا تھا، لیکن آپ کا یہ معجزہ تھا کہ ہزاروں لوگوں میں بھی آپ بلند نظر آیا کرتے۔ سبحان اللہ، آپ بلند نظر آیا کرتے، آپ دور سے نظر آیا کرتے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، توجہ میری طرف رکھیے۔ ابو رملہ جس کی آنکھ نے کبھی کبھی جس کی آنکھ کو کوئی بھاتا ہی کوئی نہیں تھا، اس نے نا نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ آپ کا حسن و جمال سنا، اس نے اپنے بیٹے کو لیا اور کہا آؤ ایک شخصیت تمہیں دکھلاتا ہوں جن کے بارے میں سنا بہت ہے، آؤ آج ان کو دیکھ کر کے آتے ہیں۔ جب گیا نا اور جا کر کے دیکھا، نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آپ کو دیکھنے کے بعد نا آنکھیں ٹکٹکی باندھ کر کے آپ کے حسن و جمال کو دیکھ رہی ہیں، اور زبان سے پہلا جملہ ادا ہوا، ھذا واللہ رسول اللہ، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ ہے تو اللہ کے رسول کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں آخنا بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے رسول آئے، انہوں نے اپنی نبوت دی دلیل دے اتے بڑے بڑے معجزات پیش کیتے نے، لیکن سبحان اللہ، اللہ نے میرے نبی نو حسنی معجزہ نہ عطا فرمایا سی کہ میرے نبی کو دیکھ کر کے ہی لوگ میرے نبی کا کلمہ پڑھتے چلے گئے۔ حضرات گرامی قدر آئیے آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ مدینہ میں جب آپ تشریف لے کر کے آئے، مدینہ میں خوشی کا عالم ہے کہ آگے مرحبا مرحبا، حضور تشریف لے کر کے آگے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے کہ طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ دیکھیے آج ہمارے مدینہ میں چاند طلوع ہو چکا ہے، آج چاند جیسے چہرے والا آ گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی کے چرچے ہیں مدینہ میں۔ حضرت عبداللہ بن سلام میرے نبی کا چرچا سن کر کے نا آپ بھی آئے ہیں کہ دیکھو تو صحیح نا، جن کا اتنا شہرہ ہے، جن کے آنے سے پہلے جتنا شہرہ ہے اور اتنا چرچا ہے، میں دیکھوں تو صحیح نا وہ دکھنے میں نظر کیسے آتے ہیں، ان کا چہرہ کیسا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام آئے ہیں اور آ کر کے جب حضور کو دیکھا نا تو حضور کو دیکھ کر کے کہنے لگے ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ جو چہرہ ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑا ہے، حضور کے غلام بن گئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، ایک حسن ہوتا ہے ظاہری حسن، اور ایک حسن ہوتا ہے انسان کی سیرت کا، حیا کا، اخلاق کا، کردار کا۔ نبی علیہ السلام حیا والے اتنے تھے، اتنے حیا والے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ایک عرب کی کمواری لڑکی، نیک عورت، جس کو صحابہ کا یہ انداز تھا کہ جس کو گھر کے سب سے آخر والے کمرے کے اندر چھپا کر کے رکھا جاتا، جس کے چہرے پر سورج کی کرنیں بھی نہیں پڑا کرتی تھی، اتنی حیا والی کمواری بیٹی، کمواری لڑکی۔ آپ صحابہ بیان کرتے ہیں وہ جو اتنی حیا والی کمواری بیٹی ہے، کمواری عورت اور لڑکی ہے، میرے نبی کے اندر اس کمواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی۔ میرے نبی اتنے حیا والے، اتنے حیا والے۔ اوے اج دا پیر ویکھو نا، پہلی گل تے نہاندا ہی کوئی نہیں، دوجی گل ہے کہ اتنا بے حیا ہے کہ اس کی صورت سے بے حیائی، اس کی آنکھ سے بے حیائی، اس کے کردار سے بے حیائی، لوگوں
کی عزتوں کو لوٹنے والے اجد پیر اگر پھڑیا نہ جاوے تے وڈا پیر پڑیچا جاوے تے جھوٹا پیر، یہ ہمارے معیار ہیں۔ لیکن صحابہ نے جو پیر پکڑا ہے، وہابیوں نے جو پیر پکڑا ہے، اس کے حیا کے کردار کا عالم یہ ہے۔ اور آؤ اخلاق دی گل کریے تو حضرت انس سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَدَمْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال اپنے نبی کی خدمت کی ہے، 10 سال اپنے نبی کی نوکری کی ہے، اور 1 2 3 4 5 دن نہیں ہے۔ سنو پتو کی کے باسیوں، سیانے آختے نے، علماء آختے نے، اگر کسی نے پوچھنا ہو نا بندے کا کردار تو اس کے غلام سے پوچھا جائے، اس کی بیوی سے پوچھا جائے، اس کے دوست سے پوچھا جائے۔ بیوی بھی رازدار ہوا کرتی ہے، اور جو نوکر ہے، غلام ہے، کام کرنے والے، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا مالک کیسا ہے، اور دوست کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا دوست کیسا ہے۔ حضرات گرامی قدر پوچھنا ہو نا حاجی صاحب کا کردار تو اس کے نوکر سے پوچھا جائے، اور بتلاؤ جب تم غلطی کرتے ہو یہ کس طرح کی گفتگو کرتا ہے۔ آج بڑی داڑھی رکھ کر کے بڑا نیکوکار ہے، نمازی ہے، لیکن زبان اتنی گندی ہے کہ اپنے نوکر کام کرنے والے، اپنے ہاتھ کے نیچے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بات میں کرتا ہے، گالی پہلے دیتا ہے، اور طرح کا عجیب انداز بد اخلاقی کا ہے۔ یہ میرے نبی کا غلام ہے، یہ میرے نبی کا خادم ہے، میرے نبی کے پاس کام کرنے والے 1 2 3 4 سال نہیں بلکہ 10 سال میرے نبی کی خدمت کی ہے، اور خود ہی بیان کرتے ہیں واللہ ما قال لی افن قط، 10 سال میں نے اپنے نبی کی خدمت کی ہے، 10 سال کے اندر 1 مرتبہ بھی میرے نبی نے ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، کبھی مجھے اف تک نہیں کہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بچوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچے جو ہے وہ ناسمجھ بھی ہوتے ہیں، بچے سب سے زیادہ غلطی کرتے، شرارتیں کرتے ہیں، بچوں کے اندر یہ چیز زیادہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بچہ ہے، ناسمجھ ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق اتنا اعلیٰ، اتنا بالا، اتنا بلند و بالا کہ جس نے بھی میرے نبی کا اخلاق دیکھا پھر وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھے بغیر رہ نہیں سکا۔ اور آؤ ایک تو خوشبو میرے نبی کے اخلاق کی ہے، اور ایک خوشبو میرے نبی کے پسینے کی ہے۔ تسی نہیں بول دو، چلو کوئی نہیں، جو میں تو بات بول لیا جائے۔ ایک خوشبو میرے نبی کے پسینے کی ہے۔ حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام آرام فرما ہیں، آپ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے ہیں، حضرت ام سلیم آ گئی، ہاتھ کے اندر شیشی پکڑی ہوئی ہے، اور ایک قطرہ میرے نبی کے پسینے کا اپنی شیشی میں ڈالتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کی نگاہ مبارک کھلی ہے، آپ بیدار ہوئے، پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا عرب کی عورتیں بڑی خوشبو لگاتی ہیں، بڑا خوشبو والا شہر ہے، یہاں پر بڑی خوشبو ہے، لیکن میں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ جو آپ کے پسینے میں خوشبو ہے، عرب کی ساری خوشبوئیں مل بھی جائیں آپ کے پسینے کے خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ لوگ مہنگی خوشبوئیں لگا کر کے آتی ہیں، میں آپ کا پسینہ لگا کر کے آتے ہوں۔ حضرات گرامی قدر پھر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، عورتیں مجھ سے پوچھتی ہیں یہ خوشبو کس بازار سے خریدی ہے، اور میں اپنی محبت میں کہتا ہوں حضرت ام سلیم کہتی ہوگی کہ یہ کسی بازار سے ملتی نہیں ہے، یہ میرے نبی کے پسینے کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جب مصافحہ کرتے، آپ سے جب سلام لیتے تو آپ کے ہاتھوں کی نرمائی، آپ کے ہاتھوں کی ملائمیت اتنی تھی
کہ کہتے ہیں کہ ریشم بھی اتنا نرم نہ ہوتا جتنے نرم حضور علیہ السلام کے ہاتھ ہوتے. سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی قدر، پھر میرے نبی کی لعاب میں اللہ نے برکت رکھی، میرے نبی کے ہاتھوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک صحابی آئے ہیں، آ کر کے عرض کرتے آقا کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، تنگ دستی ہے، مجھے کھانے کے لیے سامان چاہیے. ایک شخص آئے، میرے نبی نے نا اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی جو بھر کر کے نا اس کے برتن میں ڈال دی ہے، اس کے برتن میں ڈال دی، ایک مٹھی جو کا اس کو دے دیا ہے. حضرات گرامی قدر وہ صحابی بیان کرتے ہیں، میں گھر چلا گیا، میں نے اس برتن میں سے اب میں دانے نکالتا گیا، میں کھاتا چلا گیا، خود بھی کھایا، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلایا. میرے پاس مہمان آتے، میں اسی برتن سے دانے نکالتا اور ان کو کھلاتا چلا گیا. کئی دن گزر گئے، میں اسی برتن سے دانے نکال کر کے مہمانوں کو بھی کھلا رہا ہوں، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہا ہوں. کئی روز گزر گئے، میرے ذہن میں بات آئی ہے، یہ دانے ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں، بھلا میں تولوں تو صحیح نا، اس کے اندر دانے ہیں کتنے ہیں؟ کہا میں نے دانے نکالے ہیں، ان دانوں کو میں نے تولا ہے. جب دوبارہ دیکھا برتن سارا کا سارا خالی ہو گیا. میں برتن اٹھایا، اپنے نبی کی خدمت میں آ گیا. آقا جب تک تولا نہ تھا، نکال کر کے کھا رہا تھا، ختم دانے نہ ہوئے. میرے نبی فرماتے ہیں اگر تم تولتے نہ، تم کھاتے چلے جاتے، دانے کبھی ختم ہی نہ ہوتے. یہ میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کے پاس نا ایک عورت، میرے نبی کی صحابیہ حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کو نا تحفہ پیش کیا کرتی. گھر میں اچھا کھانا بنتا نا تو کھانا بچوں کے ہاتھ نا نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا کرتی. آپ علیہ السلام کھانا تحفتاً آپ تناول فرماتے، اور وہ جو برتن ہوتا نا، برتن جس میں حضور نے کھانا کھایا ہوتا، آپ وہ برتن دھویا نہیں کرتی. آپ فرماتی ہیں جب میرے گھر میں کھانا ختم ہو جاتا، مجھ سے بچے کھانا مانگتے تو مجھے یاد آتا، میں اسی برتن کی طرف جاتی جس برتن کو میرے نبی کے ہاتھ لگے ہوتے. میں اسی برتن میں جا کر کے دیکھتی گھی موجود ہوتا، میں وہاں سے گھی نکال کر کے بچوں کو کھلاتی چلی گئی. کتنا عرصہ گزر گیا. ایک روز میں نے اس برتن کو دھو کر کے بچوں کو کھانا دیا ہے، اس کے بعد بچوں اس برتن سے گھی ختم ہو گیا. یہ میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت. حضرات گرامی قدر صرف ہاتھوں کی برکت نہیں ہے، میرے نبی کا انداز، میرے نبی کی صداقت. آج میں آپ کو حضور کی شان کا ایک مرحلہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے نبی کا نسب بھی اعلیٰ، حسب بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، حسن بھی اعلیٰ، اخلاق بھی اعلیٰ، پسینہ بھی اعلیٰ، اور میرے نبی کی صداقت بھی اعلیٰ. میرے نبی کی زبان اطہر سے جو بول نکل گئے اللہ نے ان پر پہرا، اللہ نے ان بولوں کو صداقت میں بدل دیا. حضرات گرامی قدر میرے نبی فرماتے ہیں سراقہ ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. ایک وقت آئے گا تجھے کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. حضرات گرامی قدر وہ بھی تو پھر میرے نبی کے یار تھے نا، وہ بھی تو میرے نبی کے شاگرد تھے. آپ دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر کا دور آیا، آپ بھی دنیا سے چلے گئے. حضرت فاروق اعظم کا دور آ گیا، حضرت سراقہ بیمار ہو گئے، بہت علیل ہو گئے، چار پائی کے ساتھ چار پائی بن گئے. حکیموں نے جواب دے دیا، گھر والے انتظار کر رہے ہیں، گھر والے کہہ رہے ہیں ہمارا سردار دنیا سے جانے والا، ہمارا سردار جانے والا ہے. آپ کو ہوش آیا، آپ فرماتے نہیں مجھے موت نہیں آئے گی، میں نے مرنا کوئی نہیں، میں نے نہیں مرنا ہے. کہنے لگے حکیموں نے جواب دے دیا
کوئی انسان اس کائنات میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں مرنا، میں نے زندہ رہنا ہے۔ کہا کوئی نہیں کہہ سکتا، میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا سراقہ تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن آئیں گے۔ ابھی سراقہ نے کنگن پہنے کوئی نہیں ہے، کنگن پہننے سے پہلے سراقہ کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ میرے نبی کی زبان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی نا گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں مجھے اس چیز کی ضمانت مل گئی ہے، میں نے کل تک زندہ رہنا ہے۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں یہ کیسی بات آپ نے کی، یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے حضور نے فرمایا علی کل میرے پاس آنا، میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ تسی نہیں بول دے لگتا ہے اور کری اور کس گل تے بولو گے؟ اچھی آنکھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کے یار، یہ میرے نبی کے شاگرد، یہ میرے نبی کے سکھائے ہوئے، یہ میرے نبی کے پڑھائے ہوئے حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، کردار، آپ کے گفتار ساری کائنات میں سے عرفہ اور اعلیٰ، بلند اور بالا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو ساری کائنات میں سے میرے نبی کا انداز، میرے نبی کا کردار، میرے نبی کا اخلاق سب سے اعلیٰ نظر آئے گا۔ آؤ آج اگر کسی نے محبت کرنی ہے، کوئی محبت کرتے حسن کو دیکھ کر کے، کوئی محبت کرتے جمال کو دیکھ کر کے، کوئی محبت کرتے اخلاق کو دیکھ کر کے، کوئی محبت کرتے سیرت کو دیکھ کر کے، میرے نبی کا حسن دیکھو تو اعلیٰ ہے۔ محبت کرنی ہے تو حضور سے کیجئے، میرے نبی کا کردار دیکھو تو اعلیٰ ہے۔ اگر کردار دیکھنا ہے تو حضور کا آ کر کے دیکھیے۔ حضرات گرامی قدر یہ عروہ بن مسعود ثقفی میرے نبی کے پاس آئے ہیں۔ حدیبیہ کا مقام ہے، مشرکین مکہ نے نا ان کو سفیر بنا کر کے بھیجا ہے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ یہ عروہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، ان کو گفتگو کا بڑا انداز ہے، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقات کی ہے، ان کو سفیر بنا کر کے بھیجے کہ جاؤ نا، جاؤ جا کر کے دیکھ کر کے آؤ، ذرا اندازہ تو لگاؤ نا کہ یہ جو صحابہ ہے ان کا انداز کیسا ہے، ذرا اندازہ لگا کر کے ہمیں بتلاؤ۔ تو حضرت عروہ آئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے نا، تو میرے نبی کے ایک ایک یار کو نوٹ کر رہے ہیں، میرے نبی کے ایک ایک صحابی کا انداز نوٹ کرتے ہیں، اور جب واپس آئے نا تو بیان کرتے ہیں، کہتے ہوئے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ان صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ تو صحابہ اپنے امام کا، اپنے پیر کا، اپنے نبی کا اتنا ادب اور احترام کرتے ہیں کہ جب ان کا امام وضو کرتا ہے وہ وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، وہ تو اتنا ادب کرتے ہیں کہ آنکھ بھر کر کے بھی اپنے نبی کے چہرے کو دیکھتے کوئی نہیں ہے، وہ لعاب آپ کا زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پنجابی کے شاعر نے بھی کہا نا کہ کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے، کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے، میں شاہاد شاہی درباراں نو ڈٹھا، میں ہر دنیا چے پر دنیا چے انج دی مثال ہی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا۔ نبی علیہ السلام کے یار، آپ کے اصحاب نے اس انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام سے پیار کیا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر انشاءاللہ یہیں سے آئندہ خطبہ جمعہ یہیں سے ہم آغاز کریں گے کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے محبت کیسے کی ہے۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا